وہ خواجہ نکاح کر لے. کیا کہا؟ وہ خواجہ نکاح کر لے. خواجہ ہندل ولی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول پاک کی محبت اس طرح سینے میں بس گئی ہے کہ کسی غیر کے لیے یہاں تو جگہ ہے نہیں کہ میں کسی غیر کو اپنا لوں. تو خواجہ ہندل ولی کے پیر و مرشید خواجہ عثمان ہارونی نے کیا کہا کہ وہ خواجہ نکاح کر لے ورنہ پیارے آقا کی پیاری سنتوں سے نکل جاؤ گے. تو ہند کے راجا خواجہ ہندل ولی نے بھی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی خواجہ ہندل ولی نے نکاح کیا ہے اور نکاح کر کے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے اور اپنے غلاموں کو بھی بتایا. نکاح کرنا یہ کی پیاری سنت ہے. اللہ لوگ کہیں گے نکاح کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے, کیوں ہم شادی کریں, کیوں نکاح کریں. حضرات ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ سنی مسلمانوں ایک میرے بڑے بزرگ کی بات سماعت فرمائی, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرات ایک بزرگ تھے, گاؤں محلے شہر میں ہوا کرتے ہیں بزرگ, اللہ اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے نام جپا کرتے ہیں, اللہ کا نام لیا کرتے ہیں, بس اللہ اللہ. بزرگ آدمی تھے, لوگوں نے کہا نوجوان ہے, بڑے بزرگ سب کہتے بابا شادی کر لیجئے نا, بابا نکاح کر لیجئے نا. لیکن وہ بابا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے, شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. لیکن حضرات نماز سے فرمائیں گے وہ بابا ایک شب سو جاتے ہیں, سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھ رہا ہے, انہوں نے خواب میں کیا دیکھا, ارے میدان محشر تو قائم ہے, میدان محشر قائم ہے, وہاں سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے ہیں. لیکن وہ بزرگ کیا دیکھ رہے ہیں, خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں میدان محشر قائم ہے, نفسی کا عالم ہے, تو پیاس کے مارے طرف ہے, پیاس کے مارے بھی لگ رہے ہیں. وہ بابا کہتے ہیں میں بھی پیاس کے مارے طرف پڑھا تھا, میں بھی پیاس کے مارے بھی لگ رہا تھا. ایسے وقت عالم حضرات انہوں کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, میدان محشر میں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں نظر آ رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, لیکن ان کی ہاتھوں میں جو ہے نورانی برتن ہے, کستری ہے اور برتن ہے, اور اس پانی میں پانی دے کر کے لوگوں کو پلا رہے تھے. اس وقت عالم میں وہ بابا نے کہا مجھے بھی تو پیاس لگی ہے, مجھے بھی تو تم پانی پلا دو, میں بھی یہاں پیاس کے مارے میں تڑپ رہا ہوں, میں بھڑک رہا ہوں, مجھے بھی پانی تو پلا دو. ایسے وقت عالم میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے عرض کرنے لگا آپ مجھ میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کہ میں آپ کو پانی پلاؤں, آپ مجھ میں سے کسی کا باپ نہیں ہے میں آپ کو پانی پلاؤں, میں تو اپنے باپ کو ڈھونڈ کر کے تلاش رہا ہوں کہ میرا باپ کہاں ہے, میں اسے پانی پلاؤں. حضرات وہ کون بچے ہیں جو باپ کو میدان محشر کے لیے وہاں تلاش رہا ہے, میدان محشر کی بھیڑ میں ڈھونڈ رہا ہے, کھوج رہا کہ میرا باپ کہاں ہے, میں اپنے باپ کو پانی پلاؤں. حضرات وہ بچہ ہوا کرتا ہے, آج تو ہم آپ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں, ابھی پیدا ہوا ہے, دنیا سے رخصت ہو چکا, ابھی پھولتا کھیلا بھی نہیں تھا, دنیا سے رخصت ہو چکا. جو بچے معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, جب بھروسے قیامت کے دن وہ بیٹا وہ بچہ باپ ماں کو تلاش کرے گا, پانی پلائے گا, رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت کا آج تو ہمارا طلبتے ہیں اس بچے کے لیے بلکتے ہیں. تو کسی کا بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے تو کوئی بیٹا میدان محشر میں سہارا بنتا ہے. تو اب ایسے بدکالم حضرات جب خواب سے بزرگ بیدار ہو چکے ہیں, اب لوگوں سے کہتے پھرے ہماری شادی کر دو نا, ہماری شادی کر دو. بابا کل تک تو ہم کہہ رہے تھے کہ شادی کر لیتے, تو اب شادی کرنے کو اب تیار نہیں, آپ کا ہے کہ جلدی ہو گئی کہ آپ شادی کرنے کے لیے کرے, آپ کو اتنی جلدی ہو گئی. اس وقت کیا عالم میں بابا نے میدان محشر کا وہ منظر جو خواب میں دیکھے تھے وہ پیش کیا لوگوں کے سامنے, تو لوگوں نے بھی جا کر کے بابا کو شادی کر دیا. اس لیے نکاح کرنا یعنی کبھی دنیا میں بھی سہارا کیا ہے جس سے نسل در نسل اور نہ معلوم کوئی اولاد ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو
اگر حافظ قرآن ہے وہ حافظ قرآن میدان محشر میں اپنے خاندان والوں کو بخشتا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی دنیا میں کام، کوئی آخرت میں کام۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیع ہمارے وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں اپنا بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے علماء ہیں جن سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا اپنا محفل ہے، میں نے جو کچھ آپ سبوں کے سامنے رکھا، رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سارے ایمان والوں کو سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولا رب کی بارگاہ میں ہم سب بھی دعا کر دے، مولا اس محفل پاک کو قبول فرمانا، اس محفل پاک کی برکت سے مولا اس شادی خانے کو آباد رکھنا، دولہا دلہن کو مولا کا زندگی الفت و محبت عطا فرمانا، دونوں گھروں میں برکتوں کا نزول عطا فرمانا، آمین۔ وما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔